بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، پچھلے بدھوار کو رزق میں برکت کے اسباب اور ذرائع میں سے آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا۔ پہلا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، دوسرا اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار، تیسرا اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرنا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اور چوتھا ذریعہ بتلایا گیا تھا صلہ رحمی۔ باقی باتیں آج کے دن بتلانے کا وعدہ کیا گیا تھا، چنانچہ آج بھی پچھلے موضوع سے جڑے ہوئے کچھ اہم عبادتیں بتلانے کی کوشش کی جائیں گی، جس سے اللہ تعالی رزق میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، اولاد میں برکت دیتا ہے، جسم میں برکت دیتا ہے، اور ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو رزق میں برکت کے ذرائع میں سے، اسباب میں سے ایک ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ پانچواں ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی غنی ہے، بخیل اور کنجوس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بخیلی اور کنجوسی کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر صرف ابھارا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کا عذاب اور سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو دین اسلام بخیلی کی تعلیم نہیں دیتا، کنجوسی کی تعلیم نہیں دیتا، فضول خرچی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی مسلمان کو فضول خرچی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور صرف یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں صرف آیات اور احادیث ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں تھی، جو ہمیشہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ جنت کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور جنت کی تلاش میں سرگردہ اور پریشان رہتے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا زندہ اگزامپل بھی پیش کیا، زندہ مثال بھی پیش کیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہر طرح کی برکت کا سامان ہے، رزق میں برکت اور دوسری چیزوں میں بھی برکت کا سامان ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فقر و فاقہ اور محتاجی کے دور کرنے کا سب سے بہترین، تقویٰ کے بعد سب سے بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اور رزق کے معاملے میں پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اپنی اولاد میں برکت چاہتا ہے، اپنے ہنر میں برکت چاہتا ہے، دنیا کے مشکلات سے بچنا چاہتا ہے،
ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انشاءاللہ العزیز اس کے ہر سامان میں برکت ہی برکت نازل ہوگی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رزق میں اور دوسری چیزوں میں برکت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب، میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے روزی روٹی کو چاہتا پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اپنے بندوں میں سے جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کا ضامن اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس کو چاہتا ہے دنیا اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اور دنیا کے اسباب کو تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا کہ اللہ رزق میں برکت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ رزق میں تنگی پیدا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ دنیاوی فقر و فاقہ کے ڈر سے ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی اور کنجوسی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، شیء یہ عربی میں نکرہ ہے، جو بھی چیز، تھوڑی چیز، زیادہ چیز، مال، وقت، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے فَهُوَ يَخْلِفُ، تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ جو بھی خرچ کرو گے، مال، وقت، احسان، جو بھی چیز، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور پھر اللہ یقین دلاتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالی بہترین روزی دینے والا ہے۔ روزی دینے والوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فقر و فاقہ کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے، مال کے خرچ ہونے کے ڈر سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باز نہ آئیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی راہ میں اللہ تعالی ہم سب کو دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق انفق علیک، اے میرا بندہ تو خرچ کر اللہ کی راہ میں، کس میں؟ شیطان کی راہ میں نہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے میں نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں نہیں، اللہ کی راہ میں۔ اور ایک مومن بندے کے یہاں جس طرح اللہ محبوب ہے، ایسے اس کے یہاں اللہ کی ساری راہیں بھی محبوب اور پسندیدہ ہوں گی۔ ایک مومن بندے کے یہاں جس طرح اللہ محبوب ہے، ایسے اللہ کی ساری راہیں محبوب ہوں گی۔ اور ایک مومن بندہ جس طرح بنا اللہ کو دیکھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایسے ہی ایک مومن بندہ اللہ کے وعدے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق، خرچ کر اللہ کی راہ میں، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ، یہ فرشتہ دعا کرتا ڈیلی، اے اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو اپنے راہ میں خرچ کرنے سے رکنے اور روکنے والے کو
ہلاکت و بربادی دے دے، نقصان و خسارہ دے دے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ روزی اور روٹی میں برکت کا سامان ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، شاید میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا ہو پچھلے درس میں کہ ایک آدمی تھا جو اپنی بیوی کو غریبوں مسکینوں کو دینے سے روکتا تھا۔ اچانک وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھا اور وہیں سو گیا۔ اس کے جانے کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دیا اور عورت نے دیکھا کہ وہ مسکین، اس کے بدن پر ایسا کپڑا ہے جو ٹھنڈی سے یا گرمی سے بچاؤ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک کپڑا لا کر کے اس عورت نے گھر سے دیا اور اس کے بعد 3 کھجور دیا۔ وہ آدمی گھر میں مسجد میں سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ کوئی آیا ہے مجھے نیا کپڑا پہنانا۔ شوہر جو روک رہا تھا اپنی بیوی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، کوئی آیا ہے جس نے مجھے نیا کپڑا پہنایا ہے، اور جو نیا کپڑا پہنایا ہے اس میں 3 جگہ پھٹی ہوئی ہے۔ نیا کپڑا ہے لیکن 3 جگہ پھٹی ہوئی ہے، اور 3 کھجور آ کر کے وہ پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دے رہا ہے۔ خواب سے اچانک اس کی نیند ہوشیار ہوئی، گھبرا گیا، یہ کیا ماجرا، نیا کپڑا 3 جگہ پھٹا ہوا ہونا اور اس کپڑے کے اندر جو پھٹن اور شگاف ہے 3 کھجور کا آ کے جوڑ دے دینا، رفو کر دینا، کیا ماجرا، گھبرایا ہوا ہے، معاملہ کیا؟ گھر پہ آیا، بیوی سے اپنے خواب کو بیان کیا، کہا آپ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہو۔ ایک مسکین آپ کے جانے کے بعد دروازے پر دستک دیا تھا، اس کے جسم پہ ایسے کپڑے نہیں تھے جو گرمی کی حرارت اور تیزی سے بچ سکے یا ٹھنڈک سے بچ سکے، میں نے اسے ایک کپڑا دیا ہے اور 3 کھجور کھانے کے لیے دیا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں یہ دیا ہے۔ خواب دیکھا، پھر کہا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم کبھی باز نہ، اللہ کا وعدہ ہے، انفق علیک، تو بندو اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو آدمی جب بھی روزی روٹی میں تنگی محسوس کرے، پریشانی محسوس کرے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں تنگی اور محسوس کرے، ظالم حاکموں کے ظلم یا ظالم قوم کے ظلم میں پریشان ہو، اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ سچے دل سے حلال کمائی سے خرچ کرے، انشاءاللہ العزیز ضرور اس کا نتیجہ بندہ خود محسوس کرے گا۔ ایسے انداز سے اللہ اس کے ہر طرح سے برکت سے نوازے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اور اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طرح روزی میں برکت کے اسباب اور سامان میں سے ہے بار بار حج اور عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرہ کرنا، یہ روزی میں برکت کے اسباب میں سے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک بعد دیگرے حج عمرہ کرو، ایک بعد دیگرے حج اور عمرہ کرو، کیونکہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کیونکہ حج اور عمرہ ایسے ہی گناہوں کو اور محتاجی کو، حج اور عمرہ ایسے ہی گناہوں کو اور محتاجی کو دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ، سونے کے میل کچیل، چاندی کے مرچے کو صاف کر دیتا ہے۔ بار بار حج عمرہ کرو، حج عمرہ یہ رزق میں برکت کا سامان ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں میرے بھائیو ساتھیوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا
یہ رزق میں برکت کا سامان ہے، رزق میں برکت کا سامان ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اس عبادت کے اندر کچھ ایسی جگہیں اور ایسے وقت ہیں کہ جہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور زندہ واقعہ آپ لوگ سنیے، ابہا کا واقعہ ہے، میں نے جمعہ کو کلاس میں سنایا تھا، آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ابہا میں ایک آدمی تھا جس کی لڑکی اپاہج تھی، اپاہج، چلنے پھرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی، کرسی پہ کوئی ادھر ڈھلا دے کوئی ادھر پہنچا دے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بالغ ہو گئی اور کنواری تھی، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اس کا باپ بھی بہت نیک دل تھا، اللہ والا تھا، ولی تھا اپنے زمانے کا۔ اس نے علاج کیا، دعا کیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ لاؤ چلیں عمرہ کرائیں، وہاں دعا کر لیں۔ آیا گھر پہ، کہا میرے بچوں، بیوی بچوں، میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں 2 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ آدمی وہاں سے نکلا، میقات پہ پہنچا، احرام باندھا، نیت کیا اور وہیں سے دعا شروع کر دیا، اللہم اشف بنتی شفا اللہ یغادر سقما وارحمھا برحمتک، اے اللہ تو میری بچی کو ایسی صحت دے دے، شفا دے دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ آئے اور اس کے اوپر اپنی رحمت سے مہربانی فرما۔ پورے سفر میں دعا کرتا رہا۔ نیت کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں آیا، طواف کیا، عمرے کا طواف پہلا، طواف کے درمیان یہی دعا کرتا رہا۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے، ملتزم اس کا نام ہے، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ 1.5 ہاتھ کی جو جگہ باقی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں کوئی چمٹ کر یا بیٹھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد وہ بھیڑ کو بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے بھیڑ کو کاٹ کر کے ملتزم کے سامنے پہنچا۔ ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں، وہاں بیٹھ کر دعا کے آداب کا خیال کر کے یہی رٹ لگائے رب کائنات سے، اللہم اشف بنتی شفا اللہ یغادر سقما وارحمھا برحمتک، اے اللہ تو میری بچی کو ایسی صحت اور شفا دے دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ آئے اور اس پر اپنی رحمت سے مہربانی فرما دے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت طواف کی نماز پڑھی، صفا مروہ کا سعی کیا، پورے صفا مروہ کے سعی میں یہی دعا کرتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کھایا، کھانا کھا کے ہوٹل میں سو گیا، پھر گیا فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد ٹیکسی لیا اپنے گھر ابہا آیا، ابہا یا باہا آیا۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا، چند ہی منٹ باقی تھے، سوچا گھر میں سامان رکھ دو پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ دروازہ جب ٹھوکتا ہے اپنے گھر کا تو وہی بچی جو اپاہج تھی، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، وہی بچی چل کر کے آ کے باپ کا دروازہ کھولی۔ باپ خوشی سے جھوم اٹھا، بیٹی کو چمٹا لیا، گھر میں داخل ہوا، پوچھا یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کہا بیٹی نے بیان کیا، ابو کل ٹھیک ظہر کے بعد 2 بجے میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بھائی بہن سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرے پیر کے تلوے میں، قدم میں چوٹی کے رینگنے کی تیزی کے ساتھ احساس مجھے ہوا، تو میں نے سوچا ایسے پیر رگڑا، میں نے زمین پر پیر اپنا رکھا اور تھوڑی طاقت لگائی، میں کھڑی ہو گئی۔ جب میری ماں نے کھڑی ہوتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ بچی جو بچپن سے اپاہج ہے، کنواری ہے، بالغ ہو چکی ہے، کرسی پر ہے، نا امیدی ہے کہ اب یہ بچی نہیں چل پائے گی، اور وہ بچی آج ماں کے سامنے کھڑی، خوشی کا کیا اثر رہا ہوگا میرے بھائیو ساتھیوں۔ تب باپ نے کہا بیٹی کل ٹھیک 2 بجے ملتزم پر میں یہی دعا کرا تھا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے جو اس مسئلے کو جانتے رہے کہ ملتزم پہ دعا کو قبول ہوتی ہے، یا طواف کے درمیان یا عمرہ، کتنی دعائیں آپ لوگوں کی قبول ہوئی، تو یہ برکت کا سامان ہے۔ آدمی فقیر ہے، آدمی تنگ دست ہے، آدمی محتاج ہے، آدمی ظالم بادشاہوں کے ظلم سے پریشان ہے، ظالم قوموں کے ظلم سے پریشان ہے، حج عمرہ میں جائے، دعا کرے، اور اس سے صرف مال کے فقر و فاقہ دور نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سارے پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت کے سامان میں سے
ایک بہت بہترین سامان اور ذریعہ ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا. کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم لوگ اللہ کے کمزور بندے ہیں کہ نہیں؟ چاہے ہم جتنے بھی مالدار ہوں، چاہے جتنے ہم طاقتور ہوں، چاہے جو بھی وسائل اللہ نے دے رکھا ہمارے پاس ہو، کمزور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ احسان کرا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ نہیں؟ اللہ احسان کرتا ہے اور اپنے کمزور بندوں کے ساتھ احسان کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کے کمزور بندوں کے ساتھ احسان کرنے والوں کو اللہ ایسا بدلہ دیتا ہے جس کا کوئی انسان تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا. کمزوروں کے ساتھ، چاہے وہ مال میں کمزور ہو، وسائل میں کمزور ہو، صحت میں کمزور ہو، چاہے جس طرح بھی کمزور ہو، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا. اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم وہ قوم ہیں جس قوم نے اپنے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اچھے سے اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے سے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. آج اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور رہنمائی کے مطابق اپنے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے لگے، دنیا کی کوئی ظالم طاقت ہمارے اوپر اپنے ظلم کا پنجہ نہیں گاڑ سکتی ہے. لیکن ہم اپنے کمزور مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ احسان کے بجائے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا حسد، مسلمانوں کی نفرت، مسلمانوں کی کدورت، مسلمان کا پیر کھینچنا، مسلمان کو نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ ایسے شیطانی عمل آ گئے جس سے ہم فقر و فاقہ کے شکار ہو گئے، مہنگائی کے شکار ہو گئے، اور ظالم حکومتیں جن کا کوئی مولا نہیں ہے، جن کا کوئی رب نہیں ہے، مورتیوں کے پجاری، کنکریوں کے پجاری آج ہمارے اوپر اپنی ہر طاقت آزما رہے. کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، نفس ہمارے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ احسان کو پسند فرماتا ہے اور اس کے ذریعے فقر و فاقہ کو دور فرماتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، جان لو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہاری مدد ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہارے لیے رزق اترتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے اللہ ہماری غیبی مدد کرتا ہے، اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رزق عطا کرتا ہے. اس طریقے سے بہت ساری حدیث میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو کمزوروں میں جا کے ڈھونڈو، غریبوں میں، محتاجوں میں، تنگ دستوں میں، مفلوجوں میں، بیماروں کے پاس جا کر کے مجھے ڈھونڈو. میں بیماروں کے ساتھ ہوں، میں کمزوروں کے ساتھ ہوں، میں فقیروں اور یتیموں اور بیواؤں اور نادار لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کے اندر مجھے تلاشو. کیونکہ یاد رکھو، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں جو مدد ملتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رزق میں برکت کھینچ کے لانے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اور احسان. کمزور کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فقیر ہو، کوئی تنگ دست ہو، کوئی بیمار ہو، ہے نا، کوئی حاجت مند ہو، کوئی بیوہ ہو. ہر طرح کے احسان کو احسان، فقیر، تنگ دست، غریب کے اوپر مال خرچ کر کے احسان کرنا، بیمار کے پاس حال چال لے کے ہسپتال پہنچا کر کے اس کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ یا ان عورتوں کے ساتھ جن کا کوئی شوہر نہیں، ان کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے احسان کے ساتھ ان کے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہے احسان.
ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صرف مسلمانوں کے ساتھ احسان نہیں کیا. ہمارا دین اسلام کافروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے, جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے, چرند و پرند کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اور صرف حکم ہی نہیں دیتا بلکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ احسان کا اچھا کردار لوگوں تک پیش کیا ہے, سب کے ساتھ, کیونکہ دین اسلام میں انصاف ہے اور احسان انصاف ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے بھائیو ساتھیو. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو حرام قرار دیا, اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے بات کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگ ظلم کیے, کس کس انداز. آج کا ظلم ہو رہا ہے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے, دین میں پیچھے رہنے کی وجہ سے, آپسی اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کے ہاں معصیت کا طلب بھیجنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں ہو رہا. پہلے صحابہ کرام کے ظلم کے مقابلے میں صحابہ کرام پر کتنا ظلم ہوا ہے, اولیاء اعظام پر کتنا ظلم ہوا ہے, خود ہمارے رسول پر کتنا ظلم ہوا ہے. لیکن ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تو میرے بھائیو ساتھیو, غریبوں کے ساتھ, تنگ دستوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو, پڑوسی ہو, اپنے ملک کا ہو یا کہیں کا, ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ احسان کرنا, یہ رزق میں برکت کا سامان ہے. رزق میں برکت کے سامان میں سے 8واں سبب ہے عبادت کے لیے خالی ہونا. عبادت کے لیے خالی ہونا کیا مطلب؟ کئی مطلب ہو سکتا ہے عبادت کے لیے خالی ہونا. ایک تو مطلب ہے کہ وقت نکال کر کے عبادت کرنا, فرصت نکال کر کے عبادت کرنا ہے نا. اور ایک اور معنی بھی ہے, پہلے ہم یہ سن لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے کیا بتایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یا ابن آدم, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن واسد فقرک وإن لا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک. یہ ترمذی کی روایت ہے, سنن ترمذی کی اور ابن ماجہ کی, اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. سنو میرے بھائیوں اور ساتھیوں, سنو اللہ کا وعدہ, جس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے صادق المصدوق کی زبان مبارک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد. اور ہم سب کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اللہ کہتا ہے تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرک غنن, میں تیرے سینے میں مالداری بھر دوں گا, بے نیازی بھر دوں گا. میں تیرے سینے میں بے نیازی بھر دوں گا, تیرے دل میں بے نیازی بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, اور تیری محتاجی میں ختم کر دوں گا. کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ نہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے شیطان کو پٹک لے جائیں, اپنے شیطان پر قابو پا جائیں. اللہ کہتا اے میرا بندہ, تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, اور کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے, تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے دل میں بے نیازی اور مالداری بھر دوں. دراصل مالداری مال کی مالداری نہیں ہے, دھن کی مالداری نہیں ہے. مالداری کس چیز کی ہے؟ دل کی مالداری. دل میں اللہ بے نیازی پیدا کر دے اور استغنا عطا فرمائے. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, اور میں تمہارا فقر فاقہ بھی دور کر دوں گا, محتاجی بھی دوں گا. نہ جی ایس ٹی کا تمہیں ڈر رہے گا, نہ ٹیکس کا ڈر رہے گا, نہ کل نوکری کا ڈر رہے گا, نہ فلاں نہ فلاں. اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا, میں تیرے دل میں مالداری اور بے نیازی بھر دوں گا, اور تیری محتاجی میں ختم کر دوں گا. اور سن لے, اگر تو نے ایسا نہیں کیا,
یعنی میری عبادت کے لیے تو فارغ نہیں ہوا تو سن لے میں تیرے دل میں تنگ دستی، فقر و فاقہ اور محتاجی بھر دوں گا۔ دل میں اگر فقر و فاقہ، محتاجی ہے، دنیا کی کروڑ جائیداد ہمارے لیے نفع بخش اور سود مند نہیں ہو سکتی ہے، کروڑ جائیداد بھی، دراصل مالداری دل کے۔ اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا تو میں تیرے دل میں محتاجی اور فقیری بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا۔ اوور ٹائم، لپو، ڈیوٹی، یہ وہ اتنا مشغول کر دوں گا کہ تجھے بالکل وقت ہی نہیں ملے گا، اور لیکن تب بھی تو مالدار نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عبادت کے لیے فارغ ہونا کئی معنی ہے عبادت کے لیے۔ ایک تو وقت نکالنا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے وقت نکالنا، اور فارغ ہونے کا مثال یہ ہے کہ اس باٹلی کو پانی سے فارغ کر دو، خالی کر دو، گویا اس باٹلی میں پانی کا آدھا قطرہ بھی نہ بچے۔ مطلب یہ ہے کہ اے بندہ جب تو عبادت کے لیے آ تو تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تیرے دل میں اللہ کا خشوع اور خضوع ہو، اوپر سے بھی لگے تو عبادت میں ہے اور دل میں تیرے اللہ کا ڈر ہو۔ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ تو دل کو حاضر کر کے عبادت کر کہ تجھے دنیا کے کسی جھمیلے سے گویا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ دل کو حاضر کر اور اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دل اور جسم کے ساتھ عبادت کر۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں یار ابھی جمعہ پرسوں ٹیلیمونی جانا ہے، دل جس کو کہا جاتا ہے خوش، دل کو حاضر کر کے عبادت کر۔ کوئی بھی عبادت دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا احترام ہو، اللہ کا ڈر ہو، دنیا کے ساری چیزوں سے خالی ہو جائے۔ اسی لیے تو نماز کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اگر آدمی کو پاخانہ پیشاب لگا ہوا ہے اور ڈسٹرب ہو جائے گا تو سب ضرورت پوری کر کے نماز کے اندر آئے۔ بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، اگر نہیں کھایا تو بار بار یار کب چلے قورمہ کھائیں، بیوی نے لگا دیا ہوگا یا پارٹنر نے، ڈسٹرب، کھانا کھا کے آ، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ نماز میں کسی وجہ سے تجھے ڈسٹربنگ ہو رہی، تشویش ہو رہی، چھوڑ نماز، جا وہ تشویش کی چیز، ڈسٹرب ہونے والی چیز کو کر کے آتا، بالکل خالی ہو کر کے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے قدم میں تیر لگا تھا، تیر پک گیا، تیر نکل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا ایسا ہے میں چلتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں گا تو تم لوگ تیر کھینچ لینا۔ جب وہ سجدے میں گئے تیر کھینچ لیا گیا اور انہیں سو پو بھی نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے کہ تیر نہیں نکالے قدم سے؟ کہ نکالے۔ یہ ہے عبادت۔ گویا تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے احترام میں، اس کی قدر میں، اس کی محبت میں، اس کے ڈر سے بالکل دل کے ساتھ اور جسم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جسم تیرا مسجد میں ہے، جسم تیرا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جسم تیرا آسمان کی طرف اٹھا مانگ رہا ہے، گریزاری کر رہا، اور دل کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا سوچا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا سو رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا سو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا سو رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، ہم نے کہا چکر بکر تاک رہے ہیں، آنکھوں کی روشنی تیز کر رہے ہیں، یا یہ پلان کر رہے ہیں، دل میں بالکل حاضر۔ اللہ تعالیٰ جسے یہ توفیق دے دے، گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کیا کہ نہیں کیا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل شیطانی وساوس کی وجہ سے یا سماج کے بھی، لیکن ہم یہ سوچ لیں ہم کھڑے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو عظیم ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو ایسی عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری ہر محتاجی دور کر۔ لیکن اگر تو ایسا نہیں کیا، اب آپ دیکھیے ہر ایک کو شکایت ہے فقر و فاقہ کی، ظلم کی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو کتنے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟
ہم اپنے سے شکایت نہیں کرتے، اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ظالم سمجھتے ہیں. یہ ہماری خطا ہے، یہ ہماری خطا. کتنے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو کس طرح عبادت کرتے؟ کوئی بھی عبادت. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، عبادت کے لیے فارغ ہونا یہ محتاجی اور فقر و فاقہ سے بچنے کا سامان اور ذریعہ. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اور ہجرت کہتے ہیں اس شہر اس وطن کو چھوڑ کر اسلام کے خاطر ایسی جگہ چلے جانا جہاں آسانی سے اسلام پر عمل کر سکے. اور ہمارے چلا لگانے والے بھائی جو ہجرت کہتے ہیں وہ ہجرت نہیں ہے. ہمارے تبلیغی بھائی جو کہتے ہیں یہ ہجرت ہجرت ہجرت، وہ ہجرت کہتے ہیں کہ آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر رہ کر اسلام کے واجبات و فرائض کی ادائیگی ناممکن ہے. اب اس جگہ کو چھوڑ کر اسلام کے خاطر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں آرام سے اسلام کے واجبات اور فرائض کو ادا کر سکے. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یہ محتاجی کا ڈر ہے. اللہ تعالی ہمارا امتحان نہ لے کہ ہمیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑے. اللہ ہم سب کو غلبہ دے اور اللہ تعالی ہم سب کو جیتے. محتاجی کو دور کرنے، ساری پریشانیوں کو حل کا ایک اور بہترین علاج ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے کے مطابق، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نبی کے عین سنت کے مطابق اس عبادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت میسر فرمائے. آمین. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا شریعت کے ساتھ، شریعت کے مطابق، نبی کے عین سنت کے مطابق، دہشت گردی نہیں. جہاد یہ رحمت ہے، جہاد یہ رحمت ہے. جہاد ہی سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاد ہی سے اللہ سے دور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لایا جاتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جہاد، اور جب جہاد بولا جائے تو وہ جہاد جو جس جہاد کی اللہ کے رسول نے رہنمائی کی اور کر کے دکھا. جہاد میں ظلم نہیں ہے. جو آدمی کہتا ہے جہاد میں ظلم ہے وہ خود ظالم ہے. جہاد میں انصاف ہے، جہاد میں ظلم نہیں ہے، جہاد میں دہشت گردی نہیں ہے. اور جب جہاد کی ضرورت پڑے گی تو جہاد کرنا پڑے گا. ایسے ہی جیسے کہ کسی ظالم آدمی کے محل پر اگر کوئی دوسرا ظالم قبضہ کرنا چاہے تو وہ ظالم اپنے محل کو اسے دے دے گا. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے. یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا آسمان ہے. اللہ کی زمین پر اللہ پر ایمان لانے والوں کو حق ہے رہنے کا. اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی عبادت کرنے والوں کو حق ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والوں کا حق ہے. اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر رہیں. تو جہاد یہ فقر و فاقہ کا علاج ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. رزق میں برکت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ کے شکر گزار ہوگے تو ہم اور دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب. شکر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ہر حال میں الحمدللہ زبان، دوسرا شکر جو زبانی شکر سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کی اس نعمت، جو بھی اللہ نے نعمت دی رکھی ہے، جو بھی اس نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا، واجب و فرض کیا، جن گناہوں سے روکا، عبادتیں کرنا، گناہوں سے رکنا، یہ ہے شکر. اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو عطا. آج دیکھا جائے، آج جی ایس ٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہاں بھی فیس ہے، ہم لوگ پریشان ہیں. جہاں دیکھو جہاں غیبت، چنگلی حکومتوں کی، اسلامی حکومتوں کی بدگمانیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رزق کے دوسرے حلال ذریعے تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیں. ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ نہ شکر ہیں؟ بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے، 2 بچے ہیں،
مولانا کفیل بھگا رہا کیا کھائیں گے، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ نا شکر زیادہ ہے کہ شکر گزار زیادہ ہے؟ حاصل صاحب، زبان سے بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس کپڑے میں آپ لوگ بیٹھے اللہ نے کپڑا دیا ہے کہ نہیں، آزا دیا کہ نہیں، امن دیا ہے کہ نہیں، 2-4 ریال دیا ہے کہ نہیں، شام کا کھانا آج گھروں میں موجود ہے کہ نہیں، ہے موجود کہ نہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم کتنے کرنے والے ہیں، ہے بات کی نہیں؟ اور اگر میں کہوں تو مطلب کی بات نہیں ہوگی، حقیقت کی بات۔ اسلام میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے۔ علم ہی سے بندہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کو جان پائے گا، اللہ کے حقوق کو جان پائے گا۔ علم ہی سے بندہ اپنے رسول کی قدر و مقام اور حیثیت کو جان پائے گا۔ علم ہی سے بندہ ان دنیا میں کس طرح رہنا ہے وہ جان پائے گا۔ علم ہی سے بندہ جان پائے گا کہ جنت کیسے ملے گی، جہنم کیسے ملے گی۔ ہے نعمت کی نہیں؟ اور بہت ساری نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کا کتنا فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ کلاس، سارے مسلمانوں کے لیے جنرل اس طرح کے کلاس علم ہی دیا جا رہا نا، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے لیے احسا اسلامی سینٹر میں علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، یہ ملے گا تب ہم علم سیکھنے آئیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ناشکری زبان پہ نہ لاؤ۔ اور اس نے اللہ نے نعمت کس لیے دیا بھائی؟ یہ صحت، یہ مال، یہ دولت، بیوی بال بچے، یہ نوکری، یہ ریال، یہ مکانات، کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو گالی دینے کے لیے؟ اللہ کے نافرمان، تاکہ بندہ ان نعمتوں کو پا کر احساس کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ روزی روٹی میں برکت کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز، اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن 10 لمبا ہو گیا، آخری چیز، فقر و فاقہ کے وقت، پریشانی کے وقت کدھر بھاگنا؟ پولیس PSC کی طرف، مالدار کی طرف، کدھر بھاگنا؟ اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا رخ، ہماری سوچ، ہماری بھاگ دوڑ، ہماری ساری محنت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں کدھر رخ کرنا چاہیے، کدھر تاکنا چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کس سے امید کرنا چاہیے، کس سے گریزاری کرنا چاہیے؟ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرعون کو اسی نے توڑا، حامان کو اسی نے ذلیل کیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم تبع کو اسی نے عبرت کا سامان بنایا۔ کمزور، ستائے ہوئے، مظلوم، تنگ دست، فقیر، لاچار صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مالدار کیا اور عزت بخشا۔ کدھر بھاگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف دوڑ کے آنا چاہیے۔ اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کا حامی ہو جاتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، ساری پریشانیوں کا علاج، سارے غم کا علاج، سارے مشکلات کا علاج، سارے ظالموں کے ظلم کا علاج، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی نگرانی کرو، حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، روزی میں برکت کی بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ نے فقیر کر دیا، تنگ دست کر دیا، اور اس فقیری کو اس نے دوسرے کے سر ڈال دیا، کیا مطلب؟ زید ہے، اللہ نے کسی بھی اپنی حکمت و مسلحت سے اسے تنگ دست کیا، فقیر کیا، نہ کھانے کا، نہ رہنے کا، نہ پہننے کا۔ اس پریشانی کو جو زید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا،
وہ دوسرے پر ڈال رہا ہے. کیا مطلب؟ بھیک منگائی، بھیک منگائی، میرے یہ نہیں ہے، میرے یہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں، رہنے کو نہیں، آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے، آپ دے. یہ اپنی پریشانی کس پہ ڈالا؟ دوسرے پہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ شریعت کے دائرے میں ضرورت کی چیز مانگنا جائز ہے، ضرورت کی چیز مانگنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیک منگائی کی مذمت کی ہے. بھیک منگائی پر اسلام نے نہیں کبھی ابھارا ہے، کبھی بھیک منگائی پر اللہ تعالیٰ نے نہیں ابھارا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر و تنگ دست کر دیا، پھر وہ اپنی تنگ دستی کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے لگا. سمجھ رہے بات کو نا؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم تسد فاقتہ، اس کی فقیری اور محتاجی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اسے کس میں ڈالنا چاہیے؟ اسے کس میں فقیری ڈالنا چاہیے؟ اے اللہ تو غنی ہے، تو جانتا ہے تو نے مجھے فقیر بنایا، میری یہ فقیری مالداری میں بدل دے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ، یہ دعا کا ہے. اللہ تمہیں تنگ دستی سے اور فقیری محتاجی سے میں پناہ. اللہ نے ڈالا تو اس کو کس طرح اٹھانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس نے کس پر ڈال دیا؟ دوسروں پر. ایسے آدمی کی فقیری اور محتاجی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر و محتاج کیا، غریب بنایا، اور اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو ضرور دور کرے گا، چاہے جلدی چاہے تھوڑا لیٹ میں، چاہے جلدی چاہے تھوڑا تیز میں. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے، تم میں سے کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کسی سے نہیں مانگے گا، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی، کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک ہتھوڑی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی چیز کسی سے نہیں مانگے گا. مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اللہ سے. میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ کے رسول کا تم میں سے جو شخص اس بات کی گارنٹی لے لے کہ میں کوئی بھی چیز کسی سے نہیں مانگوں گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں. حضرت ثوبان نے کہا میں اللہ کے رسول، میں پوری زندگی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور پوری زندگی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. یہ فقیری، گداگری، بھیک منگائی، ہاں بہت سارے لوگ حقیقت میں مانگتے ہیں، بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں، بہت سارے فراڈ کرتے ہیں. تو کدھر فقیری اور تنگ دستی کی پریشانیاں آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلانا چاہیے. اور محتاجی دور کرنے کا ایک مضبوط اور ذریعہ، اور آج کے درس کا آخری ذریعہ کیا؟ نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ کے دین پر مضبوطی سے جم جانا. سب کچھ ہو سکتا ہے، 10 گھنٹہ کے بجائے 11 گھنٹے ہم ڈیوٹی کر سکتے ہیں، پسینے میں بنا اے سی کے بھی کام کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں محتاجوں اور غربت کو دور کرنے کے لیے، شیش محل کو بنانے کے لیے، بلڈنگ کو بنانے کے لیے، لڑکوں کو بنانے کے لیے، بیوی کے لیے انگوٹھی اور سونا اور زیور لینے کے لیے، سب کچھ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ اللہ کے دین میں لاپرواہی اور نافرمانی یہ فقر و فاقہ، محتاجی اور مشکلات کے سارے ڈور اور ونڈو اور جھروکوں کو کھول دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنا، یہ ہیں چند اسباب اور ذرائع جن سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے. اور باقی باتیں اگر موقع رہا تو بعد میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی محتاجی، تنگ دستی، مظلومیت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مالداری بھر دے اور ان سارے اسباب اور راستوں کو اپنانے والا بنا لے جس سے اللہ راضی ہو کر ہر طرح کے فقر و فاقہ، مجبوری، پریشانی کو دور کرے گا، اور ان سارے راستوں سے بچائے رکھے جس سے ناراض ہو کر اللہ تعالی ہر طرح کے امتحان اور آزمائش میں ڈال دے گا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن.